الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 23 کی سمری کریں گے اور پارہ نمبر 23 کے آغاز میں سورۃ یاسین کا کچھ حصہ ہے جو کہ ہم پارہ نمبر 22 میں ہی مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم سورۃ صافات شروع کرتے ہیں۔ سورۃ صافات مکی سورہ ہے اور صافات کا لفظی معنی ہے قطار در قطار صف باندھنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو اس کے حضور قطار در قطار صف باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ سورہ کی پہلی آیت میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا صف بستہ کھڑا ہونے والوں فرشتوں کی قسم، یعنی اس آیت میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو اللہ کے احکام کے منتظر اس کے دربار میں ہر وقت صف بستہ کھڑے رہتے ہیں کہ ادھر اللہ کا حکم ہو اور ادھر اسے فوراً بجا لائیں۔ اور اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر کام میں نظم و ضبط، ترتیب اور سلیقے کا لحاظ رکھنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ فرشتوں کو بد نظمی کے بجائے ان کو صف بندی کی توفیق دی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے جو کہ تدبیر امور کائنات پر مامور ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اللہ کا حکم بجا لائیں۔ اور یہ دوسری قسم کے فرشتوں میں وہ گروہ بھی شامل ہیں جو کہ مجرموں اور نافرمانوں پر لعنت کرتے ہیں اور انسانوں پر جو حوادث یا عذاب آتے ہیں وہ انہی کے واسطے سے آتے ہیں۔ تیسرے گروہ سے مراد وہ فرشتے ہیں جن کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے کہ وہ خود بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، یعنی کہ اس سے مراد تلاوت جو ہے وہ حصول برکت اور عبادت کے طور پر بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد وحی لانے والے فرشتے بھی مراد ہیں کہ وہ پیغمبروں پر اللہ کا حکم لاتے ہیں اور نیک لوگوں کے دلوں میں القاء یا الہام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا ہے اور اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنایا ہے۔ اب ان آیات میں زینت و آرائش کے علاوہ ستاروں کا ایک اور فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے ذریعے شریر قسم کے شیاطین کو عالم بالا کی باتیں سننے سے روکا جاتا ہے، کیونکہ وہ شیاطین غیبی خبروں کو سننے کے لیے آسمان کے قریب جاتے ہیں، لیکن انہیں فرشتوں کی باتیں سننے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ کوئی شیطان اگر کوئی آدھی تہائی بات سن بھاگتا ہے تو اسے دہتے ہوئے شعلے کے ذریعے مار لگائی جاتی ہے تاکہ وہ دنیا میں پہنچ کر اسے اپنے کاہنوں یا نجومیوں کو نہ بتا سکے، اور اسی دہتے ہوئے شعلے کو شہاب ثاقب کہا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بہت سخت تنبیہ کی ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا کہ جو سزا اور جزا کا دن ہوگا، اور اس دن ان سب کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کا انجام بتایا ہے کہ وہ لوگ جو کہ دنیا میں ہدایت کے رستے پر رہے وہ آخرت میں خوبصورت اور ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہوں گے، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، لذیذ پھل اور میوے کھائیں گے، پاکیزہ مشروب پئیں گے، اور اہل جنت پھر جہنم والوں سے بات بھی کر سکیں گے اور جہنم میں جھانک کر اپنے دوست سے وہ کہیں گے کہ اگر میں تمہاری باتوں میں آ جاتا تو تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے ڈوبتے، مجھ پر تو اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوئی کہ میں تمہارے بہکاوے میں نہ آیا ورنہ میں بھی گمراہ ہو جاتا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل دوزخ کے بارے میں فرمایا اور ان کی خوراک بتائی ہے کہ اہل دوزخ کی خوراک تھور کا درخت ہوگی جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، استغفر اللہ۔ اس کے پتے چوڑے اور خاردار ہوتے ہیں، بو انتہائی ناگوار اور ذائقہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے۔ اب بھوک کے مارے جب یہ لوگ اس کو کھانے کی کوشش کریں گے تو وہ ان کے حلق میں پھنس جائے گا، پھر وہ پانی پینے کے لیے کہیں گے، ان کو جو پانی پیش کیا جائے گا، دیا جائے گا، وہ انتہائی کھولتا ہوا اور اس میں پیپ اور خون ملا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے اور جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں بہت سے مقامات پر انبیاء کرام کی مثالیں اور ان کے قصے ملتے ہیں،
لیکن یہ قرآن پاک کی بہت خوبصورتی ہے کہ ہر مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیفرنٹ اینگل سے سمجھایا ہے۔ اب یہاں پر جو انبیاء کرام کا تذکرہ آیا ہے وہ اس طرح سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قصے کے آخر میں فرمایا ہے کہ ہم نیکوکاروں کو ان کا بہترین صلہ دیا کرتے ہیں، ان کی پکار کو سنتے ہیں اور ان کو پچھلی نسلوں میں رہتی دنیا تک بھلائی سے یاد کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کی پکار بھی ضرور سنتا ہے، ان کے لیے آسانی بھی فرماتا ہے اور رہتی دنیا تک ان کو بھلائی سے یاد بھی کیا جائے گا اور سلامتی ہے ان پر۔ یہاں پر سب سے پہلے حضرت نوح کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم سے سر کھپایا، ان کو دلائل سے سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے ان کی ایک بات بھی نہ مانی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سنی اور فریاد رسی بھی کی۔ پھر حضرت نوح کا نام رہتی دنیا تک بھلائی سے لیا جاتا رہے گا، یعنی اس وقت بھی دنیا میں جتنی قومیں آباد ہیں سب اپنا سلسلہ نسب حضرت نوح سے ملاتی ہیں، حتیٰ کہ ایران کے مجوسی اور صابی بھی انہیں اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی قوم جو تھی وہ ستاروں کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے بتوں کو توڑا، ان کو اس کام سے روکا تو انہیں پھر آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ ٹھنڈی کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل عطا کیا۔ جب حضرت اسماعیل اس عمر کو پہنچ گئے کہ وہ اپنے باپ کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹا سکتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بڑی آزمائش میں ڈال دیا گیا۔ آپ کو خواب میں حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں ہمارے راستے میں، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا مشکل امتحان تھا، لیکن اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، اور ہوا یہ کہ حضرت اسماعیل کی جگہ اللہ تعالیٰ نے مینڈے کو لٹا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری سے مینڈا ذبح ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آزمائش کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی آل کا ذکر رہتی دنیا تک کیا جاتا رہے گا، ان پر سلامتی کی دعائیں کی جاتی رہیں گی، جیسا کہ ہر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر ہم درود و سلام کی دعا کرتے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں آج تک اہل ایمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق یوم النحر اور ایام تشریق میں جانوروں کی قربانیاں دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو نصرت دی، سمندر سے نکالا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ سورہ کے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکین کی طرف خطاب کیا ہے جو کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا کرتے تھے، اور ان آیات میں فرشتوں کی زبان سے اصل حقیقت بیان کی گئی ہے کہ تمہارے اس شرکی عقیدے کے مقابلے میں فرشتوں کا اپنا بیان یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک فرشتے کا ایک مقرر درجہ اور مقام ہے جس سے آگے ہم بڑھ نہیں سکتے، اور ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں صف بستہ کھڑے تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں اور ہمہ وقت اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ صاد۔ سورۃ صاد کا نام پہلے ہی حرف میں سے لیا گیا ہے اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس کی شان نزول کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے تو قریش کے سرداروں کو فکر لاحق ہو گئی۔ وہ سب اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی تعداد تقریباً 25 تھی۔ انہوں نے آپ کے چچا سے یہ کہا کہ تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ وہ اپنے دین کی عبادت کرے، ہم اپنے دین پر قائم رہیں، وہ ہمارے معبودوں کے بارے میں کچھ نہ کہے، اس شرط پر ہم اس سے صلح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے آپ کو بلا بھیجا اور صورتحال بیان فرمائی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، کیا میں انہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر وہ اسے مان لیں تو سارا عرب ان کے تابع فرمان ہو جائے اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے اور وہ انہیں جزیہ ادا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کئی کلمات کہنے کو تیار ہیں، آپ بتائیں وہ کلمہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید خالص پر مشتمل کلمہ طیبہ ان کے سامنے پیش کیا تو وہ بدک گئے۔ اس سورہ کی ابتدائی آیات میں ان کے اس رد عمل کو بیان کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب بھی یہاں پر دیا ہے۔ چونکہ وہ دھمکیاں دے کر نکل گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وہ ان سے قبل بڑے بڑے کثیر اور طاقتور جتھوں کو تباہ کر چکا ہے۔ ان کے لاؤ لشکر بھی شکست خوردہ ہیں، بس اس کا اظہار اور اعلان ابھی نہیں ہوا، ان قریب یہ بھی ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ لوگوں نے یوم بدر اور فتح مکہ کے بعد فتوحات کے مناظر دیکھے تھے، لیکن ہمیں تو ان آیات نے مکہ ہی میں یقین دلا دیا تھا کہ حق غالب آ کر رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، جن کے پاس نبوت کا تاج بھی تھا، سلطنت کا تاج و تخت بھی تھا۔ ان کی قوت و شوکت اپنے دور میں تمام ہم عصر قوتوں پر فائق تھی، پھر بھی انہوں نے کبھی تکبر اور غرور نہیں کیا۔ ان سے کبھی معمولی سی بھی کوئی غلطی ہو جاتی تو اللہ سے معافی مانگتے، سجدے میں گرتے اور گڑ گڑاتے، اور جب بھی اپنے شان و شوکت اور قوت کے مناظر دیکھتے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، وہ ہمیں پرکھنا چاہتا ہے کہ ہم کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے جواب میں ایسی بادشاہی دی جو ان کے بعد کسی کو عطا نہ کی گئی تھی، یعنی ہوا بھی مسخر ہو گئی اور جن بھی تابع فرمان ہو گئے، اور وہ تمام جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور ان کو حکم بھی جاری کرتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت اور عسکری قوت ایک جانب اور ان کی عبادت گزاری اور عجز و انکساری دوسری جانب۔ جب وہ اللہ کی تسبیح اور ذکر میں مشغول ہو جاتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ ان دونوں پیغمبروں کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جو صبر کا ایسا نمونہ ہے کہ صبر ایوبی ضرب المثل ہے۔ ان پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے لیکن انہوں نے اللہ سے کبھی کوئی شکوہ نہ کیا، صبر کے ساتھ تمام مصائب جھیلے، یہاں تک کہ اللہ نے ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 انبیاء حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا شمار ہمارے ہاں چنے ہوئے نیک اشخاص میں سے ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل، حضرت ذوالکفل کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ سب بھی اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کا نقشہ کھینچا ہے، جنتیوں کو دی گئی بے شمار نعمتیں اور دوزخیوں کا شدید عذاب ہمارے سامنے آتا ہے۔ سورہ کے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جس بات کی خبر دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سربلند ہو کر رہے گا اور اس کی دعوت کے مخالفوں کو مغلوب اور ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ کافروں میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے وہ تو اپنی آنکھوں سے یہ انجام دیکھ لیں گے، اور جو مر گئے ان کو موت کے دروازے سے گزرتے ہی اس حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ قرآن نے جو خبر دی تھی وہ ٹھوس حقیقت پر مبنی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر۔ سورۃ الزمر مکی سورہ ہے اور اس کا لفظی معنی ہے گروہ در گروہ۔ دوزخیوں کو گروہ در گروہ جہنم میں پھینکے جانے اور جنتیوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جانے اور استقبال کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔
ان دونوں گروہوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے، اہل حق کے لیے تسلی ہے اور مخالفین حق کے لیے وعید سنائی گئی ہے۔ اس سورہ کی مسلسل ایک صفت ہے کہ اس میں دو کرداروں کا موازنہ کیا گیا ہے اور یہ مثالیں مسلسل چلتی ہیں۔ یہ موازنہ بڑا ہی ایمان افروز ہے۔ ایک آیت میں اہل ایمان کی صفات جھلکتی ہیں تو اس سے متصل دوسری آیت میں اہل کفر کو آئینہ دکھایا گیا ہے۔ اس کو پڑھ کر ہمارے سامنے ایک کسوٹی آ جاتی ہے جس پر ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہم کس زمرے میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھے، آمین۔ سورت کے ابتدا میں اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید کے متعلق فرمایا، یہ کتاب اللہ تعالی غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل شدہ ہے، یعنی یہ کتاب جو ہے وہ حکمت سے بھرپور ہے، اور یہ اس لیے نازل نہیں کی گئی کہ اس کی آیات کا مذاق اڑایا جائے، بلکہ یہ اس لیے اتاری گئی کہ اس سے مثبت اور تعمیری نتائج حاصل ہوں۔ پھر فرمایا، اللہ تم سے بے نیاز ہے اور ہر جگہ اللہ کے ہی فیصلے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے کہ کوئی کفر کرتا ہے یا پھر ہدایت کے راستے پر چلتا ہے، کیونکہ اس بات سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کفر کا راستہ اختیار کرے یا ہدایت کے راستے پر چلے۔ دین کے راستے پر چلنا ہماری ضرورت ہے، اس میں ہماری بھلائی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شکر کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اس رویے کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو شکر گزار لوگ پسند ہیں۔ اور شکر کرنا صرف زبان سے ہی نہیں ہے، بلکہ شکر جو ہے وہ ہمارے رویے سے بھی چھلکنا چاہیے۔ اپنے رویے سے ہم اپنے معاملات میں ہر جگہ ہر وقت اللہ کی راہ پر چلیں، اللہ کی بات مانیں، یہ بھی شکر کرنے میں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالی نے ایک رویے کا موازنہ کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک شخص تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، لیکن دوسرا وہ ہے جو اللہ کی رحمت کی امید لگاتا ہے اور رات کے پچھلے پہر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور سجدے کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے اور ان دونوں کا انجام بھی بتا دیا ہے کہ صریح خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ شرک کرتے ہیں، کیونکہ اس شرک کی وجہ سے انہوں نے جو نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور اہل تقویٰ کو دونوں جہانوں میں بھلائی ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل تقویٰ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ کون سے ہیں، یعنی وہ ہر قدم پر شیطان کی اطاعت سے بچتے رہتے ہیں، تنگی کے حالات میں بھی اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور جب بھی اللہ کے احکام سنتے ہیں تو ان میں اس صورت میں پیروی کرتے ہیں جو بہتر سے بہتر ہو، یعنی کہ اپنی عبادات کو، معاملات کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اس رویے کی وجہ سے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنت کی خوشخبری دی ہے جہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر ایک اور ایمان افروز موازنہ کیا کہ ایک شخص جس کا دل گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اس پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ نصیحت کا اثر ہونے کی بجائے الٹا اس کا دل اور سخت ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے دل میں حق بات کو سننے کے بعد گھٹن پیدا ہو جاتی ہے اور ناگواری کے اثرات اس کے چہرے پر نمودار ہونے لگتے ہیں۔ اور دوسرا شخص کون سا ہے؟ جو کہ اللہ کے نور کی روشنی میں چلتا ہے، اس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اور نور کی روشنی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، جو زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر کون سی خوشخبری سنائی ہے کہ ایسے لوگ اہل تقویٰ جو ہوں گے وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ اس کے بعد قرآن پاک کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ بہترین کلام ہے، اس میں ہم رنگ اجزاء ہیں، یعنی ایک جیسی باتیں ہیں، مضامین دہرائے گئے ہیں۔ کیوں دہرائے گئے ہیں؟ تاکہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ سکیں، صحیح اور غلط راستہ واضح طور پر ہمیں بتا دیا گیا ہے،
اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، سمپل ہے، سادہ ہے اور سمجھ میں آنے والی کتاب ہے۔ اے اللہ، ہم پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما، اسے ہمارے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت فرما، اور جو کچھ بھی ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ان پر ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین، اسے ہمارے فائدے کے لیے حجت کے طور پر بنا دے، آمین۔